السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کھاریاں جو راولپنڈی موٹر وے ہے اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ رکھتے ہیں۔ کوئی بھی نئی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو وہ آپ تک ضرور ہم شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی ایک نئی خبر ہے، خبر کی تفصیل میں جائیں گے اور چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہم نے آپ کو واضح طور پر بتایا ہے کہ اس موٹر وے کی کتنی لمبائی ہے اور اس پر کتنی لاگت آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، اس پر جو منصوبہ پہلے بنایا گیا تھا اس پر یعنی طے کیا گیا تھا کہ اس طرح بنے گا، تو یہ 117 کلومیٹر طویل موٹر وے ہے جس کی لاگت 95 ارب روپیہ طے ہوئی تھی۔ اور اس کے متعلق ناظرین اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس موٹر وے میں قانونی پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں اور یہ موٹر وے بھی تاخیر کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کچھ تفصیلات ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں ناظرین خدشہ تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ بدقسمتی سمجھ لیں کہ قیمتی 2 سال ضائع بھی ہوئے، لیکن یہ منصوبہ تاحال کھٹائی میں ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ناظرین کھاریاں اور راولپنڈی موٹر وے کا منصوبہ بی او ٹی کی بنیاد پر جنوری 2021 میں شروع کیا گیا تھا اور پرائم انجینئرنگ نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی جون میں یعنی 2021 میں مکمل کی اور 6 اکتوبر 2021 کو پی ڈبلیو پی نے منصوبے کی کمرشل فیزیبلٹی منظور کی۔ پھر ناظرین 15 اکتوبر کو اس کا جو ٹرانزیکشن سٹرکچر تھا وہ منظور کیا گیا، جس کی توثیق P3A بورڈ نے کی اور منصوبے کو رسک مینجمنٹ یونٹ کو بھجوا دیا گیا۔ ایکنک نے 31 جنوری 2022 کو 95 ارب 81 کروڑ روپے کی لاگت سے موٹر وے کی حتمی منظوری دی۔ منصوبے کا RFP نوٹس 12 جنوری 2022 کو اخبارات میں جاری کیا گیا اور پری ہیڈ میٹنگ 8 مارچ 2022 کو بلائی گئی۔ منصوبے کی بولیاں 9 جون 2022 کو موصول کی گئیں، ٹیکنیکل بولیاں بھی اسی روز ہی کھولی گئیں۔ منصوبے کی مالیاتی بولیاں 13 جولائی 2022 کو کھولی گئیں۔ کامیاب بولی دہندہ کو 15 ستمبر 2022 کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا گیا۔ تو ناظرین یہ تھا اس منصوبے کا جو اس وقت تک حال تھا۔ پھر ناظرین زمینوں کی خریداریاں ہوئیں، ہم نے موقع پر جا کر وہاں پر دیکھا کچھ الائنمنٹ کے ایشو بھی تھے، تو اس میں جہاں پر انہوں نے وہ نشانات لگائے وہ جگہ بھی آپ کو دکھائی، جو اس موٹر وے کے راستے میں چیزیں آ رہی تھی وہ بھی بتا رہے تھے۔ تو ناظرین یہ بدقسمتی ہے کہ اداروں کے پاس جب اس طرح کے میگا پروجیکٹ آتے ہیں تو چونکہ انسٹیبلٹی کہاں پیدا ہوتی ہے، جیسے ہی حکومتیں جد و بدل حکومتوں میں آتا ہے تو ہمارے ملک کی یہ شروع سے بدقسمتی رہی ہے کہ ایسے منصوبے جو ان حکومتوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں وہ پھر کھٹائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین میں اپنے جو دیکھنے والے اور سننے والے لوگ ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ہم ملکی ترقی کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، ملک کی ترقی ہونی چاہیے۔ ہاں، بیچ میں کوئی عوامی اگر کوئی انٹرسٹ آتا ہے تو یا جہاں پر عوام کا کوئی مفاد نظر آتا ہو تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ اس کی جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو کوئی نہ کوئی اس کی منظوری وہ ضرور کرے گی، کیونکہ یہ منصوبہ بالکل بھی کھٹائی میں پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس منصوبے کو کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ آگے را مٹیریل مہنگا ہو چکا ہے۔ جو چیز 95 یا 96 ارب میں بن رہی تھی تو وہ ناظرین اب یہ سمجھ لیں کہ لگ بھگ 1 کھرب روپے کا حکومتی خزانے کو نقصان ان افسران کی ڈیلے کی وجہ سے ہوگا جنہوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ فنڈز اس کے الوکیٹ ہوئے تھے اور اس پر کام ہونا تھا، تو اگر کام یہ ہو جاتا ہے
تو اس علاقے کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ جس طرح ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں آپ کو کہ کم از کم 100 کلومیٹر جو لاہور سے اسلام آباد والا موٹر وے ہے اس سے سفر بھی کم ہو جاتا، اور پھر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی ایک خوبصورت روڈ ان کو بھی میسر آ جاتی۔ تو بہرحال ناظرین، کافی سارا ہیوی ٹریفک کا نظام اس موٹر وے نے سنبھالنا ہے آگے چل کر، کیونکہ آگے رنگ روڈ کا منصوبہ بھی بننا شروع ہو چکا ہے، تو اس کا کنیکشن بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں سے اگر کوئی دوسرا موٹر وے استعمال کسی نے پشاور کے لیے کرنا ہوگا تو وہ رنگ روڈ کو اسی موٹر وے سے استعمال کر کے آگے پھر ٹھلیاں سے وہ سیدھا پشاور کی طرف چلا جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میں اپنی اسی ویڈیو کے توسط سے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 حصے موٹر وے کے، یعنی لاہور ٹو سیالکوٹ، پھر سیالکوٹ ٹو کھاریاں والا جو حصہ ہے اس پر بھی کام جاری ہے۔ لاہور اور سیالکوٹ والا حصہ مکمل ہو چکا ہے، بلکہ آپریشنل ہے، اس پر ٹریفک چل رہی ہے۔ تو یہ حصہ جو کھاریاں سے راولپنڈی تک آنا ہے، یہ 117 کلومیٹر ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے، چونکہ اس کی ساری کاروائیاں ہو چکی تھیں، لیکن تاخیر کی وجہ سے یہ ڈالر کے ریٹ بھی انسٹیبل ہوئے، ملکی خزانہ بھی اس وقت خالی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری لائے اور اس موٹر وے کو بھی بنانے کے لیے سنجیدہ نظر آئے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔